السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایمان ٹیم ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ آج آپ کے سامنے ہے. آج کا ہمارا موضوع ہے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات اور اس پہ ہونے والے تبصرے، چرچے، چہمگوئیاں، تجسس، سوالات. غرض کہ ہر وہ انسان جس کا تعلق میڈیا سے ہو یا نہ ہو، اس نے نام نہاد باتیں کی. آج کی میری مہمان جو اس ٹاپک پہ روشنی ڈالیں گی، ان کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں. الہدیٰ انٹرنیشنل سے تعلیم القرآن کا کورس کر چکی ہیں. صحافت سے بھی ان کا تعلق ہے. ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن ہے اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ. ماشاء اللہ. ان کا نام ابراہیم ہے. آئیے ابراہیم سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی وفات کے پیچھے جو کیا سرائیاں ہوئیں، جو چرچے ہوئے، ان کا کیا موقف ہے. السلام علیکم ابراہیم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. الحمدللہ. جی ابراہیم، جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ مولانا طارق جمیل ایک ایسی سماجی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان میں کہ وہ جو بات کہتے ہیں لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے اور بہت ہی پر اثر عالم دین ہے اور کافی لوگوں کی زندگیاں بدل چکے ہیں. لیکن اب اس وقت ان کی زندگی میں ایک ایسا بھوچال آیا ہے جو ہم سب کے لیے بھی ایک شوق تھا، کیونکہ ہم سب لوگ نہیں جانتے تھے کہ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے ساتھ کیا چل رہا ہے. انہوں نے کبھی اپنی جو اس نجی لائف کے بارے میں ڈسکشن ہی نہیں کی تھی. لیکن لوگوں نے اس کو جس اینگل سے لیا اور جس اینگل سے باتیں بنائیں، آپ کا کیا موقف ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تھا؟ کیا ایسا کرنا لوگوں کا ٹھیک تھا؟ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی ڈیتھ کے بارے میں ہم سب کو بہت کچھ معلوم ہے. بہت ساری باتیں اس پر لکھی جا چکی ہیں، بہت ساری سچی اور اس سے کئی گنا زیادہ جھوٹی افواہیں گردش کر چکی ہیں. اور یہ ہم سب کے لیے بحیثیت امت مسلمہ ایک بہت زیادہ شرم کا اور اس کے بعد بہت زیادہ غور و فکر کا مقام ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. ہم سب کے لیے ایک بہت زیادہ جو ہے یہ ایک شرمندگی کا مقام ہے. ایک ڈاکٹر جو ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کا ڈاکٹر ہو، اس کے پاس یہ شیورٹی نہیں ہوتی کہ اس کے جو تمام بچے ہوں گے وہ صحت مند ہوں گے، وہ زندگی بھر کبھی بیمار ہی نہیں ہوں گے. ایک ٹیچر جو ہیں ان کے پاس ہی گارنٹی نہیں ہوتی کہ ان کے جو سارے کے سارے ہی بچے ہیں وہ ٹاپر ہوں گے اور کبھی ان کو کسی بھی قسم کی تکلیف نہیں آئے گی، بلکہ ان کے بچے اکثر ایسے دیکھے گئے ہیں کہ وہ ہمیشہ دوسروں کے ٹیوشن کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اس طرح کے کیسز ملتے ہیں. حاصل کلام یہ ہے کہ اگر ایک انسان دین کا داعی ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے دین کو پھیلا رہا ہے، تو اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش نہیں آئے گی. ان کی آزمائش آئی. ان میں نہ صرف ان کی آزمائش تھی بلکہ بطور امت مسلمہ ہم سب کی آزمائش تھی، اور ہم سب نے اپنا جو کردار ادا کیا وہ ہمارے لیے قابل غور ہے. ہمیں رک کر یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، کیا ہمیں جو کرنا چاہیے تھا ہم نے ٹھیک کیا. تو ہمیں جواب بہت کلیئر آئے گا اور بہت بڑا سارا نہ لکھا ہوا آئے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے ہم نے ایسا کیوں کیا؟ ہم نے ایسا اس لیے کیا کہ ہم اس تکلیف سے ابھی تک دوچار ہوئے ہی نہیں جو انہوں نے اٹھائی ہے. کیونکہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ راہ پیا جانے یا واہ پیا جانے. جس کے دل پر گزری ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو ہے کیا، اس کو ہوا کیا ہے. اس کے علاوہ جس انسان کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہے، جس انسان کے پاس تمام رشتے ہیں، صحت ہے، گھر ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، صحت مند خوبصورت بچے ہیں، ذہین ہے، اس کو بھلا کیا پتا کسی کو کیا تکلیف ہے، کوئی کیوں اتنا رو رہا ہے. تو کیا اس کو اس مشکل وقت میں خوش ہونا چاہیے یا اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگنی چاہیے، اس انسان سے ہمدردی کرنی چاہیے بطور انسان جس کا نقصان ہو چکا ہے.
جی بہترین باتیں کی ہیں آپ نے. اچھا ناظرین اکرام، یہاں پر ابراہیم اپنا پرسنلی ایک واقعہ شیئر کرنا چاہتی ہیں. امید کرتے ہیں کہ یہ واقعہ سن کے آپ کو اس سے ہم مولانا طارق جمیل سے ریلیٹ تو نہیں کر سکتے، لیکن سن کے تھوڑا سا اندازہ ضرور ہوگا آپ کو کہ جو کسی پہ بیتتی ہے صرف وہی جانتا ہے. جی ابراہیم، اوور ٹو یو. تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک سچا واقعہ بتاتی ہوں جو قریباً آج سے 7 سال پہلے ہوا. اور اس سے ہم لوگ یہ سیکھیں گے جب انسان پر اچانک افتاد ٹوٹتی ہے تو وہ انسان کا اصل ٹیسٹ تب ہوتا ہے جب آپ کو یوں لگے کہ آسمان آپ کے سر پہ گر گیا ہے، زمین آپ کے پیروں کے نیچے سے کھسک گئی ہے اور آپ اتنی بری طرح سے زمین پر گر کر چور چور ہو گئے کہ اب اٹھ نہیں سکتے، آپ ہمت نہیں کر سکتے. اور جو انسان اس وقت میں اپنی زبان کو روک لیتا ہے، اللہ کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اس کی زبان سے خیر کے کلمات نکلتے ہیں. پتہ کیوں ہوتا ہے یہ سب؟ ایمان کی مضبوطی سے، اللہ کی توفیق سے. اور اللہ توفیق بھی اسے ہی دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے. ہوا ایسے کہ 7 سال پہلے قریباً ایک بہت اچھا، نیک، شریف، خاندانی لڑکا تھا. بہت ساری بہنوں کا ایک اکلوتا بھائی تھا. اکلوتا اس لیے، ویسے تو ماشاءاللہ 4 بہنوں کے 3 بھائی تھے، گھر کا سربراہ تھا وہ. اور بے حد سلجھا ہوا، جس نے کہ اپنے والد کے جانے کے بعد اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو کبھی کسی چیز کی کمی نہیں محسوس ہونے دی. ہر جگہ بڑھ بڑھ کر ہر کام میں کہے بغیر ہر کام کو کرنے والا تھا. ہوا یوں کہ 10 دسمبر کو ان کی ایک کزن تھی، چچی، جو ان کے والد کی کزن تھی، ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے بیٹے نے باہر والے ملک سے کراچی آنا ہے. تو یہ جو ہیں درد دل سے کے واسطے پیدا کیے انسان کو اس کی مثال بنے ہوئے رحیم خان سے گئے ہیں کراچی ان کو ریسیو کرنے کے لیے. راستے میں وہاں کراچی کے کچھ اور لوگوں کو بھی لیتے گئے کہ وہاں پر ان فیملی ممبرس کو ڈراپ کرنا تھا. اور ان کو ڈراپ کر کے اور جیسے ہی یہ پہنچے ہیں ان کو ریسیو کیا ہے. اور اس کے بعد جب واپسی کی تیاری ہوئی ہے ان کی، تو اللہ کی کرنی ایسی کہ بیچ راستے میں ان کا جو ہے وہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. اور وہ کس طرح سے ہوا، کس طرح سے ان کی ڈیتھ ہوئی، ایک بہت لمبا پوائنٹ ہے، اس پر ہم لوگ نہیں جائیں گے. بہرحال آپ خود سوچیں کہ ایک ان کی شوگر کی جو ہے پیشنٹ تھی، ان کی مدر، وہ بیٹھی ہیں اور ایک بہو ان کے لیے ناشتہ لے کر آ رہی ہے، انسولین لے کر آ رہی ہے. ایک بیوہ بہن ہے جو صبح بیٹھی ہوئی ہیں تیار ہو کر اور اسکول کی تیاری ہے ان کی، انہوں نے اسکول جانا ہے. ان کی یتیم بھانجیاں تھیں جن کے ساتھ وہ بے حد پیار کرتے تھے اور ان کے لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے. وہ بیٹھی ہیں جانے کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ میں آپ کو امیجن کروا رہی ہوں. اور ان کی جو اپنی میسز ہیں وہ اپنے روم میں بیٹھی ہیں. ایک بچہ ہے جو کہ 29 نومبر کو ابھی 1 سال کا ہوا ہے، جبکہ وہ بچہ بھی شادی کے 5 سال کے بعد ہوا اور وہ 1 سال کا ہوا 29 نومبر کو. 29 نومبر سے اس کے بعد ان کی مصروفیت کچھ ایسی ہی رہی کہ والد کی وفات کے ساتھ ہی والد کی تمام مصروفیت ختم ہو گئیں. اب صبح ہوتی ہے اور وہ جو ان کی مسز ہے وہ بے حد بے چین ہے کہ میرا بیٹا پوری رات نہیں سویا اور مجھے نا بڑی گھبراہٹ ہے. اور وہ روتی رہی ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ بس نا کچھ انہونا ہے، کچھ انہونی ہونی ہے. ایک ان کی بہن ہے جو اپنے گھر ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو، چونکہ کچھ بچے تو شروع سے ذرا ذہین بھی ہوتے ہیں اور تنگ کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو ان کی عادت ہے کہ وہ بچہ اکیلا سوتا نہیں تھا. بمشکل 2 سال کا بچہ بھی وہ نہیں ہوا تھا، بہت چھوٹا تھا ابھی. تو وہ مجبوراً اس کے ساتھ لیٹی ہوئی تھیں. اور ایک اور بہن ہے وہ بھی اسی طرح اپنے گھر میں اپنے کام کاج سمیٹ رہی تھی. اور جو چوتھی بہن ہے وہ بھی اسی طرح اس وقت پشاور میں اپنے گھر کے ضروری کام کاج سمیٹ رہی تھی. یہ صبح کا منظر میں آپ کو بتا رہی ہوں. اب ہوتا کیا ہے؟ اب ہوتا یہ ہے کہ جو گزشتہ رات ہے، یعنی کہ جس
صبح ان کی شہادت ہونی تھی، اس سے جو گزشتہ رات ہے تو پوری رات جو ہے وہ دن بھی بارش ہوتی رہی اور رات بھی، اور جو ان کی بہن کے گھر کے پاس رہتی تھی، جن کا ایک نوٹی سا بیبی، میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بیبی اکیلا نہیں سوتا تھا، کچھ ماہ کا تھا، بھی 9-10 ماہ کا تھا، اکیلا نہیں سوتا تھا، تو وہ ان کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، تو انہوں نے اپنے بھائی کو، اسی بھائی کو کال کر، اس کو کہا کہ جی میرے بچے کے نا کپڑے نہیں ہیں پہننے والے، تو میں نے دھوئے میں، آپ پلیز لے جائیں اور اپنے گھر جو ہے خشک کر کے مجھے دے دیجیے گا، کیونکہ ان کے گھر میں ڈرائر تھا، تو وہ لے گئے۔ اب صبح صبح بیل بجتی ہے فون کی، اب جب کہ والدہ انسولین لگائے تیاری کے یہ بیٹھی ہیں کہ ناشتے کی، اور سب لوگ ناشتے کی تیاری میں ہڑبوں گے، جانے کا ایسا سماں ہے، اور جن کے گھر میں ڈیتھ ہوئی تھی ان کے گھر میں اس دن کل خوانی تھی، ان کا بیٹا باہر سے آ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور اسی اسنا میں کال آتی ہے بڑی بہن کو کہ ذرا ہمارے گھر ہے، آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اب آٹومیٹیکلی ان کا دل دھڑکتا ہے اور وہ جاتی ہیں، اور یہ بہت ہمت کی بات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد سب جب وہ وہاں پر جاتی ہیں ان کے گھر، کیونکہ ایک ہی گلی میں چند قدم کے فاصلے پر دوسرا گھر تھا جن کے گھر میں کل خوانی تھی، تو وہ بتاتے ہیں کہ جی اس طرح ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بہن، آپ خود سوچیں کہ کسی کو اپنے گھر بلا کر اس طرح کی خبر دینا، کیا یہ اخلاقیات کے زمرے میں آتا ہے؟ کیا ان کو یہ زیب دیتا تھا؟ خیر یہ ایک بہت الگ بحث ہے اور کافی لمبی طویل بحث ہے، اس کو ہم لوگ نہیں دیکھتے، اور وہ بہن کو پتہ ہے، وہ جانتی ہے، ان کا رب جانتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے قدم گھسیٹتی ہوئے اپنے گھر واپس آئی ہیں، اور پھر ماں کو ساتھ لگا کر بہت حوصلے سے ان کو بتایا کہ آپ انا للہ پڑھ لیں، تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا، کہتی کہ میں کیوں انا للہ پڑھ لوں، اور اس کے بعد جو وہ خبر بتاتی ہیں تو ساری دنیا اندھیر ہو جاتی ہے، کیونکہ گزشتہ پوری رات لائٹ نہیں تھی، اور صبح جو ہے وہ یو پی ایس وغیرہ بھی آف ہو چکے تھے، فون کی چارجنگ وغیرہ بھی ختم ہو چکی تھی، آلموسٹ اینڈ ہونے والی تھی۔ اب وہ جی سب کو باری باری کال کرتے ہیں، تو ہر طرف ایک قیامت سی ٹوٹ پڑتی ہے، جس کو بھی کال کرتے وہ یقین ہی نہیں کرتا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ابھی ہم کل ہی تو ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد والدہ ایک دم سے جو ہیں وہ اپنے روم سے نکل جاتی ہیں، اور صحن میں جا کر آسمان کی طرف منہ کر کے بھی کچھ کہنے لگتے، تو کہ ان کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ وہ یاد کرواتے ہیں الفاظ، وہ فیلنگز یاد کرواتے ہیں، اپنے بیٹے کی وصیت یاد کراتے ہیں، جو وہ خود بخود آٹومیٹیکلی کر گیا تھا، کہ اگر اس طرح ہو جائے تو آپ کیا کریں گی، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ سب کچھ آٹومیٹیکلی سمجھا گیا تھا، اور یہ یقین کریں آپ کے میرے کسی کے بس میں نہیں ہوتا، یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے، اور اس وقت میں ان کے منہ سے انا للہ نکلتا ہے، وہ کہتی ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہوا میں تیری رضا میں راضی ہوں، بس تو مجھے میرے بیٹے کو صحیح سلامت دکھا دے، میں بس اس کا چہرہ دیکھ سکوں، مجھے بس اس کا چہرہ دیکھنا ہے۔ آپ خود سوچے اتنی بڑی افتاد ٹوٹ پڑتی ہے، وہ بھی اتنی دور، کہاں کراچی، کہاں رحیم یار خان، بہت فاصلہ ہے۔ خیر آپ دیکھیے کہ صبح کی خبر آئی ہے، سارے رحیم یار خان سے ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ گھر والوں کو خود معلوم نہیں تھا کہ کہاں کہاں سے لوگ آ رہے ہیں، لوگ تھے ایسے کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اندر خانے سب کی کہاں کہاں کیا کیا مدد کرتا رہا ہے، کسی کو گھر میں کچھ بھی نہیں معلوم تھا، یہ سارے راز اس کی وفات کے ساتھ کھلے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے شام کو کچھ وقت کے لیے جو ہے وہ ایمبولینس میں پہلے اس کو شیخ زید لایا جاتا ہے، وہاں پر ضروری جو بھی ان کی کارروائی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر لائی جاتی ہے میت، اور ویری شارٹ نوٹس، بمشکل شاید 1 گھنٹہ، اور اس کے بعد جو ہے اس کی روانگی کی تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو اس پوری فیملی نے جب وہ مطلب کہ یہ ہمت والا وقت گزارا، تو اس کے بعد لوگوں نے بجائے یہ کہنے کہ بھئی آپ لوگوں نے بہت ہمت والا وقت گزارا، بہت لوگوں نے کہا بھی ماشاءاللہ، یہ نہیں کہ یہ نہیں کہا، بہت لوگوں نے یہ بھی کہا، لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ میت والا گھر لگتا ہی نہیں تھا، یہاں سے تو رونے کی آوازیں ہی نہیں آئیں۔ تو پیارے لوگوں، آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کسی پر ایسی افطار ٹوٹتی ہے تو وہ گھر پھر زندہ لاشوں کا سا گھر ہی بن جاتا ہے۔ جب ماں یا باپ یا فیملی
اپنے ہاتھ سے اپنے بچوں کا جنازہ اٹھاتے ہیں تو پیچھے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اب مولانا طارق جمیل عمر کے جس حصے میں ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح سے سنبھالا، اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، ان کو تمام مراحل طے کیے، وہ جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں خدا بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم انسان ہیں اور ہمیں انسان ہی رہنا چاہیے، اور یہی ہمیں زیب دیتا ہے۔ ویری ہارٹ ٹچنگ سٹوری سن کے بہت زیادہ شدید دل کو دکھ ہوا۔ اللہ تعالیٰ اہل خانہ پر رحم کرے۔ اس مشکل وقت میں آپ مولانا طارق جمیل کی فیملی کے لیے کیا کہیں گی؟ یہ مشکل وقت ہے اور بہت ہی مشکل وقت ہے، مولانا طارق جمیل کے لیے بھی، ان کی فیملی کے لیے بھی، اور ہم سب کے لیے بھی۔ ہم سب کے لیے اس لیے بھی کہ جن کو ان کا درد محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ وہ خود درد محسوس کر چکے ہیں، وہ اس درد کو خوب جانتے ہیں کہ یہ درد کیا ہوتا ہے، کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یا کہیں پہ بھی، آپ گھر سے باہر کہیں پہ بھی کام پہ گئے ہوئے ہیں کسی بھی سلسلے میں، اور آپ کو اچانک سے پیچھے سے ایسی اطلاع ملتی ہے، جبکہ وہ انسان نہ تو بیمار ہے نہ کچھ ہے۔ اب جس انسان کا میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے، اب نہ تو وہ بیمار تھا نہ اس کو کچھ تھا، بس وہ کیا تھا، کسی کو لینے گیا تھا کہ وہ آ کر اپنی ماں کی کلخانی میں شریک ہو سکے، بس دیٹس اٹ۔ مولانا طارق جمیل کے بیٹے کو ہم لوگ دیکھے تو ڈپریشن کی بیماری تھی، اور وہ کوئی ایسی بیماری نہیں تھی کہ جس میں انسان کی موت کا تعین ہو سکے۔ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے کب کس گھڑی مر جانا ہے۔ کوشش کریں اپنے رویوں کو نرم رکھیں، اپنے پیچھے صدقہ جاریہ چھوڑ کر جائیں، گناہ جاریہ والے کام کرنا چھوڑ دیں پلیز، بہت ہو گیا۔ سوشل میڈیا کا اچھا اور مثبت استعمال کریں گے تو یہ ہمارے لیے انشاءاللہ بہت ساری خیر کا سبب بن سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ بنا تصدیق کوئی بھی بات آگے نہ پہنچائی جائے، اپنی زبان کو حتی الامکان قابو میں رکھا جائے تاکہ ہم آنے والے بہت سارے شر سے بچ سکیں اور بہت ساری خیر کو بخوبی سمیٹ سکیں۔ اور چونکہ ان کے بیٹے کو ڈپریشن کا مرض تھا تو اس کا بھی میں آپ کو ایک آنکھوں دیکھا واقعہ سنا دیتی ہوں، کہ ایسے ہی ہماری ایک فیملی میں ایک قریبی فیملی تھی، تو ان کے بیٹے کو ایسے ڈپریشن کا مرض تھا، تو ان کے والد نے ان کو بہت زیادہ سیریس نہیں لیا، بلکہ ایسے ہی بس آزاد چھوڑا تھا، لیٹ اٹ گو والا معاملہ تھا۔ تو اس بچے کو خصوصی ہدایات تھی ڈاکٹرز کی کہ یہ میڈیسن نہیں چھوڑے گا، اور جیسا کہ ہم نے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کے بارے میں بہت ساری تحاریر پڑھی ہیں، بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جن میں ان کی بیماری کے بارے میں تفصیلاً بتایا گیا ہے کہ تب انسان کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ گویا وہ اپنے آپ کو ہی نہیں پہچانتا، اس کی آنکھیں ایک دم بیگانہ ہو جاتی ہیں، گویا کوئی اور اس کو انسٹرکٹ کر رہا ہے کہ تم یہ کرو اور یہ کرو، اور اس میں انسان اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ اب اس دن بھی کیا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے صبح سویرے اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کی عادت تھی کہ وہ مارننگ واک پر جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد ان کا گھر جو ہے نیا بن رہا تھا، اور ہمارے جو ہے سماج میں بہت بری بیماری یہ ہے کہ ہر بیماری کا حل جو ہے وہ صرف شادی کو سمجھا جاتا ہے، کہ جب مریض کا کوئی علاج ہماری سمجھ میں نہ آئے تو ہماری سمجھ میں بس ایک ہی حل آتا ہے کہ اس کی شادی کر دو۔ تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں، اس کو بزنس سٹارٹ کر دیتے ہیں، اس کی شادی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس کی مینٹل ہیلتھ پہ کوئی کام نہیں کیا۔ تو اس کا جو گھر بن رہا تھا تو وہ اپنے گھر گیا، کسی کو نہیں معلوم تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں پرسکون تھے، جیسے کہ ہم عموماً صبح کے وقت میں ہوتے ہیں۔ اور وہاں پر وہ گیا، اور وہاں پر اس نے گیراج میں، جیسے کہ عموماً ایک سیلنگ پوائنٹ لگا ہوتا ہے جہاں سے پنکھا لٹکنے کی جگہ ہوتی ہے، اور اس نے وہاں پر جو ہے پتہ نہیں کس طریقے سے رسا لٹکایا، اور اس کے بعد اس سے خودکشی کی کوشش کی، اور وہ تھا بھی اچھا خاصا ہٹا کٹا نوجوان جسے کہتے ہیں وہ تھا۔ ایک عام رسی، ایک عام رسا اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا، اور ایک دو دفعہ اس نے کوشش کی اور وہ گر گیا، اور اس کے بعد فائنلی اللہ جانے وہ کب کیسے کامیاب ہوا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اور اس کے بعد جب گھر والوں کو تشویش لاحق ہوئی کہ جی بیٹا جو ہے بڑی دیر ہو گئی ہے، پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس کی تشویش کے سبب جو ہے مختلف جگہوں پر ڈھونڈا گیا، تو
چچا تایا ہر طرف دیکھا گیا، لیکن وہ ہوتا تو کہیں ملتا۔ بالآخر اس مکان پر جایا گیا جہاں پر جو ہے ان کی کنسٹرکشن جاری تھی، اور سامنے ہی دروازہ کھل کر جو منظر دیکھنے والا تھا، آپ خود امیجن کریں کہ کھٹا کٹا نوجوان ہے اور وہ جو ہے وہ پنکھے کے ساتھ لٹک رہا ہے، پنکھے کے ساتھ سیلنگ والا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہاں پر وہ لٹک رہا ہے، تو کیسا لگے گا؟ اور اس کا اتنا برا حال تھا کہ وہ بتانے کے قابل نہیں ہے۔ خیر اسی وقت فوراً پولیس کو کسی نے اطلاع کر دی اور پولیس آئی، اور آپ یقین کریں کہ پولیس نے اچھی طرح سے اپنی تفتیش کرنے کے بعد، سیمپلز لینے کے بعد، مغرب کے بعد ڈیڈ باڈی اتار کر واپس کی، اور بہنیں اپنے گھروں میں تڑپ رہی تھیں، بلک رہی کہ ہمیں ایک نظر دیکھ لینے دیں، ایک نظر دیکھ لینے دیں، لیکن نہیں، انہوں نے کسی کو بھی نہیں دیکھنے دیا۔ آپ خود دیکھیں کیا یہ میت کا احترام ہے؟ لیکن پولیس کو تو اپنی ظاہری باتیں کاروائی مکمل کرنی تھی، انہوں نے اپنی اپنی کاروائی جو ہے مکمل کی، اور آپ پیچھے فیملی کا سوچیں۔ ٹھیک ہے، تو حاصل کلام یہ ہے جناب کہ ڈپریشن کوئی چھوٹی موٹی بیماری نہیں ہے، بلکہ اسے سمجھا جائے تو تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ خدارا اگر آپ اس بیماری سے محفوظ ہیں تو اپنی زبان کے شر سے، اپنے ہاتھ کی لکھائی کے شر سے، اپنی آنکھ کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھیں۔ اپنے لیے بہت زیادہ عافیت کی دعا مانگیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں، ہمارے پیاروں کو بہت زیادہ عافیت میں رکھے، کیونکہ برے وقت کا ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں کب، کیسے، کہاں، کیسی موت آئے گی۔ پلیز سیریس ہو جائیں اور فتوے دینا چھوڑ دیں۔ خودکشی کرنے والے کو نہیں پتا اس نے کیا کیا ہے۔ ہم خود ساختہ طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کون کہاں پر جائے گا، کہاں پر نہیں جائے گا۔ یہ فیصلے کرنا آپ کا اور میرا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام اپنے اعمال کی، اپنی حیا کی حفاظت کرنا ہے۔ ہم یہی کر لیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہے۔ مولانا صاحب سے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہوں گی کہ پلیز، یہ بہت زیادہ دکھ کا وقت ہے۔ اس دکھ کے وقت میں اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے مائک سے دور رہیں گے، اسٹیج سے دور رہیں گے، لوگوں سے دور رہیں گے، اپنے آپ کو وقت دیں گے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان پر، ان کے دل پر جو لگا ہوا زخم ہے تھوڑا سا مندمل ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ کیسے کیسے واقعات دنیا میں بھرے پڑے ہیں، لیکن جب انسان سنتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے۔ تو آخر میں آپ اپنے الفاظ میں اس پورے سینیریو کو بیان کیجئے، پھر میں اپنی ناظرین سے اجازت چاہوں گی اسی نوٹ کے ساتھ کہ انسان کو صرف اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ جو اذیت سے گزر رہا ہے اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، تو دوسروں پہ نکتہ چینی نہیں کرنا چاہیے۔ جی ابراہیم، آخر میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ شر اور خیر، صحت اور بیماری، امیری اور غریبی، زندگی یا موت، سب اللہ کی طرف سے ہے۔ ہم سب اسی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم کب اس کی طرف لوٹ جائیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم سب کو کیا اس بات کی فکر ہے؟ کیا ہمارا یقین کامل ہے کہ ہاں بھائی ہمیں لوٹنا ہے؟ اگر ہمارا یقین کامل ہے تو کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ یہ صرف ہم لوگوں کو ایک زبان کی حد تک یقین ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے؟ اگر ہمیں یہ یقین ہے تو کیا ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم اس زبان کی، اس سے نکلے گئے الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں؟ کیا ہم بولنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہم جو بولنے والے ہیں اس سے کسی کے دکھ کا مداوع ہوگا، یا اس کو مزید دکھی کرنے کا سامان ہم لوگ کرتے ہیں؟ بہت شکریہ ابراہیم، آج آپ نے ایمان کے ساتھی چینل کو وقت دیا، آپ یہاں پر آئیں اور اس اہم موقع پہ آپ نے سب کو یہ صحیح بات جو بتائی ہیں اور یہ آپ بیتی جو آپ نے شیئر کی ہے، اس نے تو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مولانا طارق جمیل اور جن فیملی کا واقعہ آپ نے سنایا، ان سب کو صبر جمیل عطا کرے۔ بہت شکریہ ایمان ٹیم، میں دل سے آپ کے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دی اور اس حادثے پر اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے اور ہم سب کو اپنے لیے عافیت کی دعا کرنے والا بنائے.